حویلی کی بیٹھک میں گہرا سکوت طاری تھا، جہاں جلتے فانوس کی زرد روشنی مدھم ہو رہی تھی، مگر دادا جان کے چہرے پر پڑتی روشنی اب بھی ان کے دبدبے کو نمایاں کر رہی تھی۔ لکڑی کے پرانے صوفے پر وہ اپنی کمر سیدھی کیے بیٹھے تھے، آنکھوں میں وہی صدیوں پرانی جاہو جلال کی جھلک اور ماتھے پر سختی کی سلوٹیں، جو اس بات کی گواہ تھیں کہ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ ان کے سامنے شاہ زیب کھڑا تھا، آنکھوں میں سرکشی لیے، جبڑے بھینچے ہوئے، ہاتھ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کسی قیمت پر بھی نورین سے شادی نہیں کروں گا دادا جان۔ اس کی آواز سخت اور دو ٹوک تھی، جیسے پتھر پر ضرب لگانے والے ہتھوڑے کی گونج۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ دادا جان کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے گھور رہے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھاڑے، اگر شاہ زیب تم نے ہمارے حکم کی تابع داری نہیں کی تو ہم تم سے تمام واسطے، تمام تعلق توڑ لیں گے۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس دھاڑ سے لرز گئیں۔ شاہ زیب نے گہری سانسیں لی اور آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے۔ آپ اس بات کو کیوں بھول بیٹھے ہیں دادا جان کہ وہ اسی عورت کی بیٹی ہے جس نے ہمارے پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا، ہمارا پورا خاندان تباہ کر دیا۔ اس کی آواز میں نفرت کی سلگتی چنگاریاں تھیں، الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اور آپ اس کی بیٹی کو پناہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ اسی خون کو اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمارے نام کو بدنام کیا تھا؟ دادا جان کی نظریں شاہ زیب کے چہرے پر گڑ گئیں۔ وہ آہستہ سے کھڑے ہوئے اور ان کے بدن میں وقار اور دبدبا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر تم نے ہمارا حکم نہیں مانا تو سب ختم۔ ان کی آواز میں ایک ایسا فیصلہ تھا جو پتھر پر لکیر تھا۔ ہمیں کس کو پناہ دینی ہے اور کس کو نہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے، تم نہیں۔ شاہ زیب کے چہرے کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ بولنے کو لب کھولے، مگر پھر شاید اس کے اندر کی جنگ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، جسے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے سر جھٹکا، پیر پٹکے اور غصے سے دندناتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور باہر کی تاریک راہداری میں اس کے مضبوط قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ دادا جان وہیں کھڑے رہے، ان کے چہرے پر اب مایوسی دہرائی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کا یہی رد عمل آنا ہے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس کو منا لیں گے۔ لیکن کیسے؟ اس بات کو انہیں بالکل علم نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر شاہ زیب کے اندر بھڑکنے والی آگ کے سامنے یہ ہوا بے بس تھی۔ وہ تیز قدموں سے لان میں ٹہل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر تناؤ کی سخت لکیریں واضح تھیں۔ ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی روشنی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ بار بار سگریٹ کو لبوں سے لگاتا اور پھر دھواں فضا میں چھوڑ دیتا، جیسے اس دھوئیں کے ساتھ اپنی الجھنیں بھی ہوا میں تحلیل کرنا چاہتا ہو، مگر وہ الجھنیں اور زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ لان کے ایک طرف پڑی بینچ پر بیٹھ گیا، سر پیچھے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے ہی پلکیں جھپکی، ماضی کے وہ زخم دہکنے لگے جنہیں وہ کب کا دفن کر چکا تھا۔ کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا کہ دفن کر چکا ہے۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک کپ کپاتی ہوئی نسوانی آواز جو کانوں میں چبھتی تھی۔ یہ دادا جان کی بہن فریدہ بیگم تھی جو ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ نوکر کے ساتھ بھاگنے کا سوچا بھی کیسے فریدہ؟ ہمارے خاندان کی عزت کو روننے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ دادا جان کی دھاڑ آج بھی ویسے ہی گونج رہی تھی، جیسے وہ منظر حقیقت میں اس کے سامنے ہو، مگر فریدہ بیگم نہ رکی نہ پلٹی، بس ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح خاندان پر جیسے قیامت آ گئی، لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے، حویلی کی دیواریں بدنامی کے بوجھ سے لرز رہی تھی، اور دادا جان وہ اپنی بہن کے داغ کو سہ نہ سکے۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا، بدن کمزور ہو گیا، اور پھر ایک دن وہ ہارٹ اٹیک کے ہاتھوں زندگی ہار گئے۔ شاہ زیب کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں، اس کی آنکھیں کھلی، مگر دماغ اب تک ماضی میں قید تھا۔ اس کی ماں، وہ جو دادا جان کے بعد صرف چند مہینے ہی جی پائیں، ان کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے تھے۔ وہ کبھی بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پائیں، کیونکہ ان آنکھوں میں صرف ایک سوال ہوتا تھا کہ کیوں؟ اور پھر ایک دن وہ بھی چلی گئی۔ اس دن شاہ زیب نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ اگر فریدہ بیگم کبھی میرے سامنے آئیں تو میں انہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ مگر زندگی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ فریدہ بیگم تو اس کے ہاتھ نہیں آئی، مگر ان کی بیٹی نورین 18 سال بعد حویلی آ پہنچی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی نرم لہجہ۔ نانا سائیں، میں کہیں اور نہیں جا سکتی۔ امی نے مرتے وقت کہا تھا کہ جب اس دنیا میں تمہارا کوئی نہ رہے
تو یہاں آ جانا، یہ تمہارا گھر ہے۔ شاہزیب کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ اس عورت کی بیٹی جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ مٹی میں جا سوئے، آج اس کی پناہ مانگ رہی تھی، اور دادا جان اسے اپنا نام دینا چاہتے تھے۔ ناممکن۔ وہ دانت پیس کر بولا، اس کا بس نہیں چلتا، وہ سب کچھ جلا دیتا، مگر وہ بے بس نہیں تھا۔ وہ بس ان لمحوں میں قید تھا جنہوں نے اس کی زندگی کو پتھر کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا، سگریٹ زمین پر پھینکی اور بوٹ سے مسل دی، جیسے وہ نورین کے وجود کو بھی کچل دینا چاہتا۔ یہ شادی نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ جس عورت کی وجہ سے میرا خاندان برباد ہوا، میں اس کی بیٹی کو بھی برباد کر دوں گا۔ وہ زہر آلود لہجے میں بڑبڑایا اور اندھیرے میں چل دیا، جہاں اس کے اندر کا طوفان اور شدت سے مچل رہا تھا۔ حویلی کی بیٹھک میں نیم اندھیرا تھا، اور بیٹھک کے وسط میں بھاری لکڑی کا دیوان رکھا تھا، جہاں دادا جان اپنی مخصوص وقار بھری نشست پر بیٹھے تھے، اور ان کے پہلو میں ایک معصوم سی لڑکی سہمی بیٹھی تھی، نورین۔ وہ محض 18 سال کی تھی، مگر آنکھوں میں وہ خوف اور دکھ تھا جو وقت سے پہلے انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ دودھیا سفید رنگت، نازک نقش و نگار اور لمبی سیاہ زلفیں جو اس کے کاندھوں پر جھول رہی تھی، مگر سب سے زیادہ اثر انداز کرنے والی اس کی آنکھیں تھیں، گہری، نامالود اور بے بسی سے لبریز۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے۔ دادا جان نے محبت بھری شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں پتر۔ ان کی بھاری مگر مہربان آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ تمہاری ماں نے جو کیا، اس کا نتیجہ وہ بھگت چکی ہے، مگر ہم تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ تم ہمارا خون ہو، ہماری عزت ہو۔ نورین کا نچلا لب کانپنے لگا، آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل میں چبھی چیخیں لبوں تک آ گئیں۔ نانا سائیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی، آپ نے دیکھا شاہزیب سائیں ہم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، پلیز زبردستی نہ کریں، وہ بے بنیاد ہم پر ظلم کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی امی جیسی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ دادا جان کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے سختی ابھری، مگر پھر وہ نرم لہجے میں بولے، مگر ان کے الفاظ پتھر کی لکیر جیسے تھے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ بیٹیاں بڑوں کے معاملات میں نہیں بولتی نورین، شادی بیاہ بڑے کرتے ہیں، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہی ہوگا۔ نورین نے گھبرا کر آنکھیں اٹھائیں، مگر دادا جان کی گہری نظریں دیکھ کر اس کی آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ ہمیشہ سے حساس دل کی مالک تھی، نرمی اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور دادا جان کے سامنے تو ویسے بھی کبھی اف نہ کر پاتی۔ وہ جانتی تھی کہ جو فیصلہ ہو چکا وہ بدلنے والا نہیں۔ وہ بس خاموشی سے آنسو پونچھنے لگی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ شاید قسمت کے فیصلے بھی پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، جنہیں چاہ کر بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، اور حویلی کی راہداریوں میں خاموشی کا راج تھا، مگر کمرے کے اندر جہاں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی، ایک بے چین روح کروٹیں بدل رہی تھی۔ نورین بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چھت کو تکتی اس کی نظریں بار بار دھندلا جاتی، اور پھر آنسو گالوں پر بہہ نکلتے۔ زندگی کے ان 18 سالوں کا ایک ایک منظر، ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ امی، میں بھی اسکول جاؤں گی نا؟ چھوٹی سی نورین نے خوشی سے پوچھا تھا، مگر فریدہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ بیٹا، اسکول جانا تو سب کا حق ہوتا ہے، مگر ہمارے نصیب میں کچھ اور لکھا ہے۔ وہ آہ بھرتے ہوئے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ ان کی میلی چادر کاندھے سے ڈھلک رہی تھی۔ اس کی ماں صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن مانجتی، فرش دھوتی، جھاڑو لگاتی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جب نورین ان کے کام میں مدد دینے کی کوشش کرتی تو وہ سختی سے منع کر دیتی۔ یہ سب مت کرنا نورین، تمہیں اپنی ماں کی طرح نہیں بننا، تمہیں اپنی تقدیر خود بنانی ہے۔ مگر تقدیر کہاں بدلی؟ نورین نے رخ موڑا، آنکھیں موندی، مگر دماغ میں ایک اور زخم تازہ ہو گیا، اس کے باپ کا جو کبھی تھا ہی نہیں۔ فریدہ بیگم کی کہانی وہ 1000 بار سن چکی تھی، مگر وہ حقیقت ہر بار نئی اذیت دے جاتی تھی۔ محبت کے جھانسے میں آ کر سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ انہوں نے اپنے عاشق سے شادی تو کر لی، مگر وہ شادی چند مہینوں کی مہمان تھی۔ جب تم میرے پیٹ میں آئیں تو وہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا، مگر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ الفاظ نورین کے دل میں چھید کر دیتے تھے۔ امی، آپ واپس کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ نورین، میرے بابا مجھے کبھی معاف نہیں کرتے، اور میں تجھے ان کی جھڑکیاں، دھتکار اور تانوں کے بیچ نہیں پال سکتی تھی۔ یہ الفاظ نہیں، آج اس کو پگھلا ہوا سیسا لگ رہے تھے۔
آج بھی تو وہ ان کے درمیان تھی، لیکن وہ کتنے لاڈ سے اس کو پال رہے تھے۔ فریدہ بیگم نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا، اپنی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر اس کی پرورش کی تھی۔ ہر زخم، ہر تکلیف اپنے سینے پر سہی تھی، اور پھر اچانک وہ بھی چلی گئی۔ نورین کے جسم میں جیسے جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے تکیہ زور سے اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ سسکیوں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ امی، آپ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئیں؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑائی۔ فریدہ بیگم کے آخری الفاظ پھر سے اس کے کانوں میں گونجے۔ تمہارے نانا کا گھر تمہارا گھر ہے، وہ تمہیں پناہ دیں گے، سب بتا دینا، وہ تمہیں اپنائیں گے۔ مگر کیا واقعی؟ کیا شاہزیب کا وہ نفرت بھرا چہرہ، وہ خون آشام نظریں اس بات کا ثبوت نہیں تھی کہ وہ یہاں اجنبی تھی، کہ وہ اب بھی اسی عورت کی بیٹی تھی جو خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر چلی گئی تھی؟ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کے دل کا زخم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ شاہزیب سمجھتا تھا کہ اذیت محض اس نے برداشت کی ہے، لیکن وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اذیت اس معصوم نے بھی برداشت کی ہے، لیکن وہ صبر کرنے پر بھروسہ رکھتی ہے، اسی لیے ابھی تک اس نے اپنی اذیتیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے آتی چاندنی فرش پر سفید دھاریوں کی صورت بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں نورین کی دھیمی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ماضی کے زخموں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، خوف کے مارے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ تیزی سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا اور تیز دھڑکنوں کے ساتھ سامنے دیکھا تو دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ غصے میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، سخت زاویے اور چہرے پر وحشت برساتی وحشیانہ سختی۔ شاہزیب۔ وہ بنا کچھ کہے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور پلک جھپکتے میں اس کی گردن دبوچ لی۔ دادا جان، تو اس رشتے سے منع کرو۔ اس کی آواز کسی دھاڑتی ہوئی آندھی کی طرح کمرے میں گونجی۔ تم جانتی نہیں ہو تم کس کی دنیا میں قدم رکھنے کی سوچ رہی ہو۔ نورین کا سانس حلق میں اٹک گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ اس کی سخت انگلیوں کی گرفت میں بے بسی سے تڑپ اٹھی تھی، مگر شاہزیب کی گرفت آہنی تھی۔ مجھے چھوڑ دے، وہ ہکلائی۔ آنکھوں میں خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ میرا کوئی قصور نہیں، دادا جان کا فیصلہ ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ اس کا نازک وجود لرزنے لگا، مگر شاہزیب کی آنکھوں میں زہر بھری نفرت تھی۔ جھوٹ، جھوٹ مت پکو، اس نے غصے سے دھاڑ کر ایک زوردار دھکا دیا۔ نورین بری طرح پلنگ سے جا ٹکرائی، مگر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی شاہزیب کا بھاری ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا، اور وہ جھٹکے سے رخ موڑ گئی۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑنے لگیں اور گال پر آگ دہک اٹھی، مگر آنسو ضبط کرنے کے باوجود بہہ نکلے۔ یہ تھپڑ پہلا تھا نورین۔ شاہزیب کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ جھک کر اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ چکا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے قریب تھا، مگر قربت میں نفرت کی ایک دیوار تھی، برف کی طرح سرد، انگاروں کی طرح دہکتی۔ یاد رکھنا، اس نے دانت پیس کر کہا، میری زندگی میں تمہیں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ نورین کانپ اٹھی۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، وہ دھاڑا، اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ نورین فرش پر گرنے سے بمشکل بچی، مگر اس کے نازک وجود میں جیسے جان باقی نہ رہی۔ وہ لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے جلتے ہوئے گال پر رکھے اسے دیکھتی رہی، جبکہ شاہزیب خون خوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا دروازہ دھڑام سے کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ بے بسی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے شاہزیب گیا تھا۔ اس کا دل بے حد اداس ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر اس سے شادی کر لی تو تاعمر رونا ہے، جس طرح اس کی ماں روئی تھی، اسے بھی ساری زندگی رو کر کاٹنی تھی۔ لیکن جانتی تھی خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے اور وہ مظلوم کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ کمرہ ایک بار پھر سناٹے کی زد میں آ چکا تھا، مگر نورین کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی زرد چہرہ لیے سوجی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو ہی تک رہی تھی، جہاں سے شاہزیب طوفان کی طرح آیا اور آندھی کی طرح نکل گیا۔ اس کا گال ابھی جل رہا تھا اور جسم اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا، مگر سب سے زیادہ اس کا دل زخمی تھا۔ کتنی دیر تک وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے اور وہ بے آواز روتی رہی۔ پھر نہ جانے کہاں سے کچھ ہمت آئی اور آہستہ سے کھڑی ہوئی، کمزور قدموں سے چلتے ہوئے وضو خانے کی طرف بڑھی۔ ٹھنڈے پانی کا چھینٹا جیسے دل کی سلگتی راکھ پر گرا ہو۔
ہر قطرہ اس کے وجود کی ساری بے بسی کو دھو دینا چاہتا تھا۔ ہاتھ دھوتے چہرے پر پانی ڈالتے دل کی بے قراری کچھ کم ہونے لگی۔ وضو کر کے وہ باہر آئی۔ رات کی تاریکی میں حویلی کی راہداریوں میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس خاموشی میں ہوا کا سرسرانا کسی دکھ بھری لوری کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ نورین نے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تو ستارے چمک رہے تھے جیسے اس کے آنسوں کے گواہ بنے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نماز کی جگہ پہنچی، مصلی کو دیکھا اور پھر دھیرے سے اس پر بیٹھ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا، پھر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! الفاظ نکلے تو دل کی دنیا جیسے تھم گئی۔ وہ سجدے میں گئی اور وہیں دھاڑے مار کر رو پڑی۔ یا اللہ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف تکلیفیں دیکھی ہیں۔ میری ماں نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، مگر ان کے نصیب میں صرف درد آیا۔ میں نے ان کے ساتھ بھوک دیکھی، ذلت دیکھی، آنسو دیکھے، اور جب وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئیں تو میں نے صبر کیا۔ اللہ، میں نے صبر کیا۔ آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے مگر دل کی اذیت کم نہیں ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اگر میں واقعی کسی کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مگر پھر بھی ہر طرف سے طعنے، نفرت اور ذلت ہی میرا مقدر کیوں بنا دی گئی ہے۔ وہ پھر سے سجدے میں گر گئی۔ یا رب، میرا کوئی نہیں جو میرے آنسو پہنچے، جو میرے حق میں بات کرے، جو مجھے سہارا دے۔ میں تنہا ہوں، بس تو ہے اور بس تو ہی ہے۔ سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور آواز آنسوؤں میں ڈوب چکی تھی۔ اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے۔ اگر یہ میری قسمت ہے تو مجھے اس میں طاقت دے، مگر اگر میرے لیے کہیں بھی کوئی خیر لکھی ہے تو مجھے وہاں پہنچا دے۔ مجھ پر رحم کر دے، میرے حق میں بہتر فیصلہ کر دے۔ وہ بے بسی سے اللہ کے حضور اپنی پیشانی رگڑ رہی تھی، شاید اپنے نصیب کی سختی کو پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں میرے رب، مگر میں اس دنیا میں اتنی بے بس کیوں ہوں؟ لمحے گزرتے جا رہے تھے مگر وہ وہیں بیٹھی اپنی اللہ سے اپنی تقدیر کے فیصلے کی بھیک مانگتی رہی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب تھک جاتی تھی تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے دل کا تمام غبار نکال دیتی تھی، اور آج بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ پہلے ماضی کی یادیں اور پھر اچانک شاہ زیب کی آمد اس کا دل و دماغ ہلا چکی تھی۔ وہ ایک ننھی سی جان تھی اور اتنے ظلم، اتنی اذیتیں وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا اور کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ نورین تھکن سے گہری نیند سو رہی تھی۔ رات کی بے بسی اور آنسوؤں نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ وہ گہری نیند میں ہی تھی جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، مگر وہ اتنی مدہوش تھی کہ کوئی حرکت نہ کر سکی۔ کچھ لمحے بعد پھر سے دروازہ بجا، اس بار ذرا زور سے۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھی اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہاتھ خود بخود گال پر جا پڑا جہاں رات کے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر دستک مسلسل دی جا رہی تھی۔ بے بسی سے اس نے دوپٹہ سر پر لیا اور لرزتے قدموں کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی، چہرے پر ایک عام سی سنجیدگی لیے وہ بڑے خان سائیں بلا رہے ہیں۔ نورین نے لب بھینچ کر سر ہلایا، بغیر کچھ کہے پلٹ گئی اور اس کے پاس کسی سے کچھ کہنے کی ہمت ہی کہاں بچی تھی۔ وہ خاموشی سے واش روم میں داخل ہوئی، ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھویا، آئینے میں اپنی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں اور پھر آہستہ سے اپنی بکھری زلفوں کو سنوارا، دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ حویلی کی لمبی راہداریاں خاموش تھیں، بس کہیں کہیں ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ اچانک سامنے سے کوئی تیزی سے چڑھتا ہوا آیا اور ایک زوردار ٹکر ہوئی۔ نورین کا پیر لڑکھڑایا، جسم ہوا میں معلق ہوا اور وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنی نازک جان ہو پھر بھی زبان بہت چلتی ہے۔ وہی خوفناک آواز، وہی سرد لہجہ۔ شاہ زیب، نورین نے کانپتے ہوئے نظر اٹھائی۔ وہ قریب تھا، بہت قریب، آنکھوں میں طوفان لیے غصے سے بھڑکتا ہوا۔ مجھے چھوڑ دے، وہ بے بسی سے بولی۔ شاہ زیب نے گرفت مزید سخت کی، چہرے پر ایک سنگین مسکراہٹ ابھری۔ چھوڑ دوں ابھی؟ وہ جھٹکا دیتے ہوئے بولا تو اس کی چیخ برآمد ہوئی۔
اس کے چہرے پر اب ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے نیچے جا کر دادا جان کو انکار کرو۔ نورین نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی سانس رکنے لگی۔ کیا؟ ہاں، جا کر کہو کہ یہ شادی تمہیں منظور نہیں، کہو کہ تمہیں یہاں نہیں رہنا، کہو کہ تم واپس جانا چاہتی ہو۔ نورین کا دل ڈوبنے لگا، لب کانپنے لگے۔ مگر میں ایسا نہیں کہہ سکتی۔ وہ موت کے دہانے پر تھی، لیکن جھوٹ بولنے سے گریز ہی کیا تھا، کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ شاہزیب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نورین کو قریب کیا اور سرغوشی میں کہا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابھی کے ابھی تمہیں یہیں چھوڑ دوں گا، نیچے پھینک دوں گا۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور خوف کی شدت سے اس کا سانس پھول گیا۔ مت کریں ایسا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ مگر شاہزیب کی گرفت برقرار رہی، اس کے چہرے پر سختی جمی رہی۔ یاد رکھنا نورین، اگر خدا نخواستہ تم میری زندگی میں شامل ہو گئی نا، تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں صرف اذیت لکھی ہے پھر، اور میں ہر لمحہ تمہیں یاد دلاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ نورین بمشکل خود کو سنبھال سکی، قدم ڈگمگائے مگر گرنے سے بچ گئی۔ شاہزیب نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ نورین نے ایک نظر اپنے کانپتے ہاتھوں پر ڈالی، آنسو جلدی سے پہنچے اور فوراً دادا جان کے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی، کہیں وہ شخص دوبارہ نہ آ جائے۔ وہ غصے میں بھڑکتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کیا اور سیدھا الماری کی طرف بڑھا۔ کپڑوں کے ہینگر ایک جھٹکے سے ہٹائے اور اپنی سفید کڑھائی والا کرتا نکالا اور پھر شرٹ اتار کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ چہرہ تناؤ میں تھا اور آنکھوں میں وحشت۔ مگر جیسے ہی وہ اپنے عکس کو دیکھنے لگا تو اچانک اس کے ذہن میں وہ منظر لہرایا، وہ سہمی ہوئی آنکھیں، لرزتے ہوئے لب، وہ چہرہ مگر خوف کے سائے میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے آنکھیں میچ کر رو رہی تھی، ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی۔ کیا غضب کی صورت ہے! وہ بے اختیار بڑبڑایا، مگر فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ فضول باتیں مت سوچ، وہ فریدہ کی بیٹی ہے۔ وہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا، ہاتھ جھٹک کر بالوں میں پھیرا، جیسے ذہن سے اس خیال کو نکال پھینکنا چاہتا ہو۔ لیکن اچانک موبائل کی زوردار گھنٹی کمرے میں گونجی۔ وہ چونکا، میز پر پڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر اس کے قریبی دوست کا نام جگمگا رہا تھا۔ ماتھے پر بر ڈال کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو۔ اس کا لہجہ ابھی بھی تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ شاہزیب، وہ بندہ مل گیا جس کی تلاش تھی۔ چند لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا اور پھر ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ اب شاہزیب کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا واقعی؟ ہاں، پوری تصدیق ہو چکی ہے، بس بتا کیا کرنا ہے۔ شاہزیب کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ چلتے چلتے آئینے کے قریب آیا اور اپنا عکس دیکھتے ہوئے دھیمی مگر شفاف آواز میں بولا، اسے لے کر فوراً حویلی آ جا۔ شاہزیب، یہ خطرناک کھیل ہے، تو جانتا ہے کہ دادا جان کو پتہ چلا تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے دوست نے فکر مندی سے کہا، بکواس بند کر اور وہی کر جو کہا ہے۔ شاہزیب نے غصے سے کہا اور بنا مزید سنے فون بند کر دیا۔ وہ دوبارہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگا، مگر اب اس کے لبوں پر ایک چمکدار سی مسکراہٹ تھی۔ ایک خطرناک ارادہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ خود سے مخاطب ہوا، دادا جان کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کے آگے جھک جاؤں گا؟ اس کی نظریں مزید سخت ہو گئی۔ نہیں، میں وہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے سینے میں گولیاں اتاروں گا تب وہ صرف اور صرف مجھ سے نفرت کرے گی، اور پھر دادا جان لاکھ چاہے وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرے گی۔ یہ کہتے اس نے قہقہ لگایا اور پھر کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ فریش ہو کر ناشتے کے لیے جا سکے۔ دوسری جانب کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ناشتے کی میز پر چائے کی بھاپ اڑ رہی تھی۔ دادا جان سکون سے بیٹھے نوالا توڑ رہے تھے اور نورین ان کے برابر میں دھیمے انداز میں کھانے میں مصروف تھی۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ شفقت بھرا تھا۔ وہ 18 سال بعد اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ بھلا کون باپ ہوگا جو 18 سال بعد اولاد کو دیکھ نفرت سے منہ موڑ لے گا؟ ابھی وہ دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف ہی تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شاہزیب لمبے لمبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ نورین کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ پریشان ہو کر دادا جان کے قریب کھسک آئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، اس کی نظریں فوراً جھک گئیں، ہاتھ اپنی گود میں مضبوطی سے بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی وہ آیا ہے اور یقیناً اب کوئی نہ کوئی زہر لازمی اگلے گا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا سیدھا دادا جان کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم دادا جان۔
اس کی آواز میں ہلکا سا ٹھہراؤ تھا مگر آنکھوں میں وہی سرکشی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ دادا جان نے نرمی سے جواب دیا، وعلیکم السلام شاہ زیب پتر، آ بیٹھ، ناشتہ کر لے۔ لیکن شاہ زیب کی نظریں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ وہ سیدھا نورین پر ٹکی ہوئی تھی جو مزید سمٹنے لگی۔ گھبراہٹ میں وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جیسے کوئی شکار کسی درندے کو دیکھ کر فوراً فرار کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ مگر دادا جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو بیٹا۔ بیٹیا یوں بزرگوں کے آگے کھڑے نہیں ہوتے۔ ان کی آواز میں شفقت تھی مگر نورین کے دل کی دھڑکنوں میں شدت آ چکی تھی۔ شاہ زیب آہستہ آہستہ چلتا ہوا دادا جان کے قریب آیا اور ایک گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، رات بھر میں نے آپ کے فیصلے کے بارے میں سوچا ہے دادا جان۔ یہ سنتے ہی نورین کی آنکھیں ایک پل کو حیرت سے اٹھیں، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک کہا ہے آپ نے، جو ہو چکا وہ ماضی ہے اور ہمیں اسے بھول جانا چاہیے۔ اب جو ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر سیدھا دادا جان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ نورین کا چہرہ جیسے فق ہو گیا، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ یہ کیا کہا تھا اس نے؟ اس کا خون جیسے رگوں میں ہی جم گیا۔ وہ جو امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاہ زیب انکار کر دے گا، وہی شخص اب سر جھکا کر اطاعت قبول کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ دادا جان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے فوراً شاہ زیب کو سینے سے لگا لیا۔ شاباش پتر، مجھے معلوم تھا کہ تو میرا ہی خون ہے اور یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور تو نے اسے قبول کر کے ثابت کر دیا کہ تو ایک سچا وارث ہے۔ نورین کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں سکی۔ وہ بولے بھی تو کس سے؟ شاہ زیب کی وہ وحشت بھری دھمکیاں یاد آ رہی تھیں، وہ نفرت بھری نظریں یاد آ رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی نظریں جھکا گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی کہنا بیکار تھا، لیکن اس کا دل بول رہا تھا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے خطرناک ہے، اور یہ شخص آگ سے کھیل رہا ہے جس میں جل کر خاکستر صرف نورین کے وجود کو ہونا تھا۔ کمرے کی خاموشی نورین کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اور واضح کر رہی تھی۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی گمسم سی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ شاہ زیب نے انکار کے باوجود رشتہ کیوں قبول کیا؟ وہ شخص جو کل رات کے اس کی گردن دبوچ کر اپنی نفرت کا اظہار کر چکا تھا، وہ اچانک کیسے مان گیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے، جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو، مگر وہ اپنے دل کی الجھنوں کو جواب چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئے شاہ زیب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہاتھ پسینے سے نم ہو چکے تھے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ چند لمحے خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ یہاں تک کہ آنے کی ہمت وہ کر چکی تھی، لیکن اب آگے بڑھنے کی ہمت اس میں نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ پہلے ہی دستک پر اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ وہ ایک لمحے کو جھجکی اور پھر ہلکے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ شاہ زیب صوفے پر نیم دراز بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا اور اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی، مگر جیسی اس کی نگاہ دروازے پر کھڑی نورین پر پڑی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا چاہیے؟ نورین کے گلے میں جیسے کانٹے اگ گئے۔ اس کی ہمت ساتھ چھوڑنے لگی، مگر وہ یہاں آ ہی چکی تھی تو بات مکمل کرنا ضروری تھا۔ وہ بمشکل لب کھول پائی۔ آپ نے یہ رشتہ قبول کیا؟ یہ سوال اس کی زندگی میں بھگدڑ مچا چکا تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سرخی جھلکی، مگر وہ خاموش رہا۔ نورین نے ایک قدم آگے بڑھایا، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ آپ نے کل رات کہا تھا نا کہ آپ کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، پھر آپ کیوں مانیں؟ اب کی بار شاہ زیب کی مٹھیاں بھیج کے اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسل دیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ تم مجھ سے سوال کرنے آئی ہو؟ اس کی آواز گرجدار تھی۔ نورین خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، وہ دھاڑا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر دادا جان کے پاس لے جاؤں اور کہوں کہ دیکھیں آپ کی لاڈلی کتنی زبان دراز ہو چکی ہے۔ نورین کی آنکھوں میں خوف کا رنگ گہرا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دادا جان تمہارے سامنے شفقت کا مجسمہ بنے بیٹھے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ جتنے وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں نا، اس سے زیادہ خطرناک ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں میں۔ نورین کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ ابھی سی وقت یہاں سے نکلو۔ اس کی دھاڑ کمرے میں گونجی اور نورین لرزتی ہوئی فوراً پلٹ گئی۔ دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔
باہر نکلتے ہی اس کا سانس پھولا ہوا تھا، دل جیسے پلسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں شاہ زیب اب بھی کھڑا تھا، مگر نظریں اس پر نہیں، کہیں اور مرکوز تھی۔ نورین نے اپنے آنسو سختی سے روکے اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ شاہ زیب کے قریب جانا اس کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ وہ تو اس بات پر حیران تھی کہ وہ یہاں تک بھی کیسے آ گئی، لیکن اب چپ ہو گئی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ وہ کچھ بھی کر لیتی، منظر تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ آج وہ وقت سے پہلے جاگ گیا تھا، نہ جانے کیوں سے ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ حویلی میں صبح کا منظر کچھ بدلا تھا۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، ملازم ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، کچن سے خوشبوئیں آ رہی تھیں اور آنگن میں سفید چادریں بچھائی جا رہی تھیں اور دالان میں بھی سجاوٹ ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر شگنیں ابھری اور وہ چند لمحے سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر ایک ملازم کو پاس بلا کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی تیاریاں ہو رہی؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ ملازم نے ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، سائیں یہ آپ کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شاہ زیب کے قدم وہیں جم گئے۔ ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں آ گیا، جیسے اس کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہو گیا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور غصے کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کیا؟ وہ دھاڑا، یہ بکواس کس نے کی؟ میں نے نکاح کے لیے صرف حامی بھری تھی، نکاح کرنے کا نہیں کہا تھا۔ ملازم نے نظریں جھکا لی، سائیں یہ تو بڑے خان سائیں کا حکم ہے، نکاح دوپہر کو 2 بجے ہونا ہے۔ شاہ زیب کے ہاتھ مٹھیاں بن گئے، اس کا خون کھولنے لگا اور وہ تیز قدموں سے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بغیر دستک دیے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ شاہ زیب غصے سے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دادا جان یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ دادا جان نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ شاہ زیب۔ میں بیٹھنے نہیں آیا، جواب لینے آیا۔ شاہ زیب نے بے صبری سے کہا، میں نے نکاح کے لیے راضی ہونے کی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ فوراً نکاح کر لوں گا۔ آپ نے ایک دن بھی مجھے نہیں دیا۔ ایسے کیسے آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلد بازی میں لے سکتے ہیں؟ دادا جان نے گہری سانس لی پر اپنی تسبیح میز پر رکھتے ہوئے بولے، ہم نے فیصلہ کر لیا، نکاح دوپہر 2 بجے ہوگا۔ دادا جان، شاہ زیب کی آواز بلند ہوئی، یہ زبردستی ہے۔ دادا جان نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا، یہ زبردستی نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، جو فیصلہ ہم نے کیا وہی ہوگا، تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا۔ شاہ زیب نے اپنے دانت پیسے، لیکن میں… دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ بہت ہو گیا شاہ زیب، تمہاری ماں نے تمہیں بہت لاڈ دیا ہے، مگر یہ حویلی ہماری ہے، یہاں ہمارے فیصلے چلتے ہیں، نکاح آج ہی ہوگا اور تم تیار ہو جانا۔ شاہ زیب کی مٹھیاں مزید بھیج گئیں، وہ اپنی بے بسی پر جل اٹھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو نہیں پایا تھا۔ ایسے کیسے وہ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے سکتا تھا جس سے تعمر اس نے نفرت کی تھی؟ دادا جان یہ غلط ہے، ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ گرجدار آواز دادا جان کی گونجی تھی۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے ان کی سخت نظریں دیکھی اور پھر تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ غصے سے اس کے چہرے کی نسیں بھی تن چکی تھی۔ وہ یہ نکاح نہیں چاہتا تھا اور اب اسے ہر حال میں اسے روکنا تھا، لیکن اب سب کچھ ریت کی مانند پھسلتا وہ محسوس ہو رہا تھا۔ گاؤں بھر میں دعوت عام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ عین موقع پر نکاح سے انکار کرتا تو پوری زندگی حویلی پر تھو تھو ہوتی اور وہ ذلت برداشت کرنے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں نکاح کی تقریب سجی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا، جیسے ہوا بھی رک گئی۔ خاندان کے بزرگ ایک طرف بیٹھے تھے جبکہ قاضی صاحب سامنے موجود تھے۔ کچھ خواتین نورین کے گرد بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک لال دوپٹہ تھا جو اس کی آنکھوں میں سمٹتے آنسوؤں کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کاغذ سیدھا کیا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، بیٹی آپ کا نکاح شاہ زیب خان کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نورین کے لب سلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، دل زنجیروں میں جکڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سانس بھی مشکل سے لے رہے تھے، آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بیٹی نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ نورین کی خاموشی ماحول کو مزید بوچھل کر گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دادا جان نے گہری نظر اس پر ڈالی۔
پھر آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بولو بیٹی، قبول ہے۔ ان کی آواز میں نرمی اور حکم دونوں شامل تھے۔ نورین کے لب لرزے، آنکھیں مزید بھر آئیں۔ ایک پل کے لیے وہ سوچنے لگی کہ کیا کرے، کہاں جائے، لیکن کوئی راہ نظر نہیں آئی اور آخر کار ہچکیوں میں ڈوبی آواز نکلی، قبول ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادا جان نے سر ہلایا جیسے اپنے فیصلے پر مطمئن ہو گئے ہوں۔ قاضی صاحب نے کاغذ پر دستخط لیے اور اب رخ شاہ زیب کی طرف موڑ لیا۔ شاہ زیب جو تمام وقت خاموشی سے بیٹھا گہری نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں جو منصوبہ تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ ہی نہیں پایا تھا، جس کے تحت یہ نکاح کسی قیمت پر نہ ہوتا۔ وہ نورین کے باپ کو مار کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے خلاف کر دینا چاہتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے دوستوں کو نورین کے والد کو لانے میں 2 دن کا وقت لگ رہا تھا۔ لیکن دادا جان نے یہ نکاح اچانک ہی 1 دن پہلے طے کروا دیا تھا۔ سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ شاہ زیب خان، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے رسمی انداز میں پوچھا۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش رہا، آنکھیں نیچے جھکائے، گہری سوچوں میں غرق۔ اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ یہ نکاح غلط ہے، یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا، نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال کیا۔ شاہ زیب کی نظریں سامنے بیٹھی نورین پر ٹک گئیں جو رو رہی تھی۔ اس کے آنسو، اس کا کانپنا، اس کا سسکنا، سب کچھ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سختی سے مٹھی بند کر کے گہری سانس لی۔ جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا، جو ہونا تھا وہ ہو رہا تھا، اور آخر کار سنجیدگی سے اس کے لب ہلے، قبول ہے۔ ہال میں جیسے سارا ماحول ایک لمحے میں رک سا گیا۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر کاغذ پر دستخط کیے۔ نکاح مکمل ہو گیا، مگر شاہ زیب کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سخت مسکراہٹ ابھری۔ یہ نکاح ختم کرنا ابھی بھی ممکن تھا، ابھی کھیل باقی تھا، لیکن اب دل بے چین ہو رہا تھا۔ کیا اس لڑکی کے ساتھ یہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ وہ بری طرح الجھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازموں کے ہمراہ دادا جان نے نورین کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب رات ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ جب اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو دل اس کا بھی بے چین تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی شاہ زیب نے گردن موڑ کر نورین کو دیکھا تھا، جو پہلے ہی خوف کے مارے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی جو اس کے سہمی ہوئی چہرے پر پڑ کر اس کی بے بسی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی۔ شاہ زیب نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ قدم بڑھایا۔ اس کے جوتوں کی آواز کمرے کے سکوت میں گونجی اور ہر قدم کے ساتھ نورین کا دل مزید لرزنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ تم میرے نکاح میں آ گئی ہو، پر میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس نے بازو کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ نورین تکلیف سے سسک اٹھے۔ شاہ زیب، اس کے لبوں سے سرگوشی میں اس کا نام نکلا، مگر اگلے ہی لمحے وہ دھاڑا، خبردار جو دوبارہ میرے سامنے آئے، اگر آئی تو اسی وقت 3 لفظ بول کر اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ نورین کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ ہکا بکا ساکت کھڑی تھی، جبکہ شاہ زیب نے بغیر کسی رحم کے اسے دروازے کی طرف گھسیٹا اور ایک جھٹکے سے باہر دھکیل دیا، اور دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا، اور نورین برہنہ پیروں کے ساتھ سرد سنگ مرمر پر گر گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں، دل دھڑکنے کے بجائے جیسے پسلیوں میں ٹکرا رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں پڑی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے بازوؤں کو سہلاتے ہوئے اٹھی۔ کوریڈور سنسان تھا۔ رات کی تاریکی میں دیواروں پر لگے فانوس مدھم روشنی دے رہے تھے۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے اپنی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہاں جائے، کس سے کہے کہ اسے پناہ کہیں مل جائے۔ دادا جان کے پاس جائے؟ نہیں، وہ اس کی حالت دیکھ کر کچھ بھی پوچھ سکتے تھے، اور شاہ زیب مزید بگڑ سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ قدم اتنے بوجھل تھے کہ جیسے زمین نے چپک کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسٹور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ یہ ایک پرانی ویران جگہ تھی۔ ایک طرف پرانی چارپائیاں، لکڑی کے صندوق اور بیکار اشیاء دھول میں لپٹی پڑی تھیں۔ سردی اتنی تھی کہ سانس لیتے اندر جیسے برف جم رہی تھی۔
وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک بوسیدہ سی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی، لیکن یہ سردی سے بچانے کے لیے ناکافی تھے۔ اس کے دانت آپس میں بج رہے تھے، جسم بے جان سا ہو رہا تھا، سردی جیسے ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، سانسیں دھیمی ہونے لگیں اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، جبکہ دوسری جانب شاہ زیب اپنے آرام دہ بستر پر سکون کی نیند سو چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اگلی صبح یہ لڑکی کو کتنا بے سکون کرنے والی ہے۔ صبح کی پہلی کرن ابھی کمرے میں داخل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ شاہ زیب نے ناگواری سے آنکھیں کھولیں، سر میں ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ کمبل ایک طرف پھینک کر بستر سے اٹھا اور غصے سے دروازہ کھولا۔ ملازمہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر نظریں جھکاتے ہوئے بولی، بڑے خان سائیں بلا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے فوراً نیچے آئیں۔ شاہ زیب نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہنکارا بھرتے ہوئے سر ہلایا۔ ملازمہ پلٹ گئی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ اچانک رات کے سارے منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے باہر آیا، ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کے کمرے میں گیا تھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ اب اس کا دماغ بھننا رہا تھا۔ فوراً ہی اس نے اپنا قدم نیچے کی طرف بڑھائے اور اس کے سوچنے کے بالکل مطابق وہ وہی تھی جس جگہ کا اس کو پہلا خیال آیا۔ سامنے اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ دل میں عجیب سا دھڑکا ہوا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ نارین وہیں زمین پر بے ہوش پڑی تھی، پرانی چادر میں لپٹی، اور اس کے ہونٹ اب نیلے پڑ چکے تھے، سانسیں مدھم ہو چکی تھیں۔ نارین، وہ بے اختیار اس کے قریب جھکا، اس کا سرد وجود اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا کرے، اور پھر فوراً سے اٹھایا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے بستر پر لٹاتے اس نے لحاف اس کے گرد لپیٹ دیا۔ اس کی سانسیں مزید کمزور ہو رہی تھیں اور شاہ زیب کو احساس ہو گیا کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب چلا گیا، کیونکہ اسے جسمانی گرمی دینا بے حد ضروری تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ رشتہ اس کے لیے کتنا معنج رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے، اس میں وہ خود محبت انڈیل دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تعلق اس کے لیے محض ایک تعلق نہیں رہا، بلکہ عشق کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ ایک مہینے کے بعد مری کی برفانی وادیوں میں گاڑی تیزی سے آگے جا رہی تھی۔ کھڑکی اس بار سفید روئی جیسے بادل پہاڑوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ موسم خوشگوار اور ہوا میں ہلکی سی خنکی، مگر گاڑی کے اندر سکون کا سا احساس تھا۔ نورین خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ شاہ زیب ایک ساتھ بیٹھا اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ سے اس کی گود میں پڑی چادر درست کر رہا تھا، جو بار بار پھسل رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب نیا ہے میرے لیے، شاہ زیب نے آہستہ سے کہا۔ نورین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ شاید میں نے بہت کچھ غلط کیا، بہت کچھ ایسا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نورین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو درد چمکا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نئی شروعات کریں، جہاں ماضی کے سائے نہ ہوں۔ نورین نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ شاہ زیب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ آگے دیکھنے لگا۔ گاڑی برفانی راستوں سے چلتی رہی، جیسے زندگی ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس ایک مہینے کے درمیان اس نے نورین کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ پرانی تمام باتیں بھولتی چلی گئی، اور اب بھی ایک نئی زندگی کی طرف اپنا قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، اور اب اس کا رب اس کو وہ سب عطا کر رہا تھا، تو بھلا وہ کیوں ان چیزوں سے منہ موڑتی۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ نورین کی نرم مزاجی اور معصومیت نے شاہ زیب کے دل میں جمی برف کو پگھلا دیا تھا۔ وہ جو کبھی اسے صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اب اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ پاتا تھا۔ حویلی کے سب لوگ ان کی بدلتی محبت دیکھ کر حیران تھے۔ دادا جان کی آنکھوں میں سکون اور فخر تھا۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ درست ثابت ہوا۔ اب نورین حویلی کی ملکہ تھی، اور شاہ زیب کا دل اس کا محل۔ اس کا نام اب محض ایک نام نہیں رہا، بلکہ وہ اس کی جان بن چکی تھی، اس کی عزت بن چکی تھی، اور اس کے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر شاہ زیب نے اسے اٹھایا اور بازوں میں بھر کر حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ سردی میں اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ نورین نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا، مگر شاہ زیب، جو شخص کبھی میرا دشمن تھا وہی میری جان ہے، اور یہ کہانی میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ شاہ زیب مسکرا کر آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی میں بولا، اور مجھے آج بھی یقین نہیں آتا
کہ میری زندگی میں تمہارا آنا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ میرے دل کی اذیت کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ تھا۔